اس کے بعد میں آج کی محفل کے صدر محترم ضیاء عبداللہ عباس ندوی جو ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ہم نے ان کے گھر پہ بھی مشاعرے پڑھے ہیں جب عبداللہ عباس ندوی باحیات ہوا کرتے تھے، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور مسعود احمد صاحب پرنسپل ISJ جن کے زیر نگرانی لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لڑکوں اور لڑکیوں نے استفادہ کیا اور علم کی شمعیں جلائیں، آج ہم ان کا اس محفل میں استقبال کرتے ہیں۔ اور جیسے ساتھ ہی صحافت کے علمبردار رام نارائن ایّر کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ قلم دبے گا تو ایک رات زہر بوئے گی، قلم بکے گا تو ایک نسل خون روئے گی، سو قلم کو نہ بیچتے ہیں نہ دبتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں رام نارائن ایّر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اردو گلبن کے تمام اراکین اور ذمہ داروں کا بھی استقبال کرتا ہوں، جن کی وجہ سے آج یہ محفل سجائی گئی اور جن کی کوششوں سے اس محفل کا انعقاد ممکن ہوا، اور ساتھ ہی میں ان بچوں اور بچیوں کا بھی استقبال کرتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل میں شرکت کی اور حجاز مقدس کی سرزمین پر ارتضیٰ کریم صاحب کو ایوارڈ پیش کرنے کی سعادت کا موقع نصیب کیا۔ میں تمام شرکائے محفل کا استقبال کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ حاضرین اکرام، اس محفل کا مقصد آپ کو بتا رہے تھے جناب مہتاب قدر صاحب۔ آئیے اب اس کی رسم ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایوارڈ کی پیشکشی کے لیے، کیونکہ یہ ایوارڈ جو دیا جا رہا ہے اس کی ابھی آپ نے تفصیل سنی، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے والنٹیئرس جو یہاں پر آئیں۔ اب یہ ایوارڈ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کو ان کی اردو خدمات پر دیا جاتا ہے۔ حاضرین، یہاں موجود ہمارے مہمان اعزازی صدر مہمان خصوصی کو ایوارڈ پیش کریں گے۔ میں آپ تمام سے ملتمس ہوں کہ سب ایک ساتھ اس ایوارڈ کو جناب پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ جدہ کی سعودی والوں کی روایت رہی ہے کہ جب کوئی مہمان کو اعزاز دیا جاتا ہے تو انہیں یہاں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اسے پہنایا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب عثمان بن محفوظ صاحب سے کہ وہ آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کو مسئلہ خوشی کی رسم ادا کریں۔
عموماً یہ جو مشلہ ہے یہ یہاں کے نوشہ کو پہنایا جاتا ہے. ویسے بھی آج کی محفل کے نوشہ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب ہیں. میں آئیے ایک اور چھوٹا سا تحفہ. ایک بات اس سے پہلے یہ آپ کو کہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. یہ اس میں کہیں ماں ہوتی ہے، کہیں بہن بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عمر کے بعد جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ صرف اس کی اہلیہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ بغیر ان کے تعاون کے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہم چاہیں گے کہ میڈم یہاں آئیں اور ایک چھوٹا سا تحفہ ہمارے صدر صاحب سے وصول کریں. سر بہت بہت مبارک ہو. آئیے حاضرین، اردو گلبن جدہ کی جانب سے پروفیسر ارتضیٰ کریم کی خدمت میں ان کی اردو زبان کے فروغ میں انتھک خدمات کے اعتراف میں 2,51,000 روپے کا سرزر پیش کیا جاتا ہے. یہ علامتی چیک ہے. میں جناب فیصل طفیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں. اور صدر صاحب کے ساتھ اور سب کے ساتھ جناب ارتضیٰ کریم صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اب میں ملتمس ہوں جناب حسن بھائی عزیز صاحب سے کہ وہ یہاں آئیں اور ارتضیٰ کریم صاحب کے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں، ان کا تعارف بیان کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے کی کارروائی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دائس پر تشریف فرما صاحب اعزاز پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، آج کی محفل کے صدر ضیاء ندوی صاحب، مہمان خصوصی سید مسعود احمد صاحب اور رام نارائن ایّر صاحب ایگزیکٹو ایڈیٹر سعودی گزٹ، اور ایک مہمان آنا ہے، میرا خیال ہے کسی وقت بھی وہ پہنچ سکتے ہیں، شیخ عبداللہ علی بن محفوظ. خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ ارتضیٰ کریم صاحب کا جو ہے تفصیلی تعارف پیش کروں کہ ان کو جو ہے اس ایوارڈ کے لیے کیوں نامزد کیا گیا ہے. آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ 27 اکتوبر 1959 کو صوبہ بہار کے گیا شہر میں پیدا ہوئے.
प्रोफेसर अली करीम ने अदबी तौर पर अपना नाम इर्तिज़ा करीम मुंतखब किया। मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद हुए, जहां वो 3 दहाइयों से अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तालिब इल्मी के दौर से ही मौसूफ ने तसनीफ़ व तालीफ का सिलसिला शुरू कर दिया था। इब्तदाई दौर में कलाम हैदरी और इनके रिसाले, आहंग और अदबी अखबार मोर्चा में इनकी अदबी व इल्मी तरबियत हुई। मुमताज़ नक़ाद क़मर रईस की निगरानी में मज़ीद सैक़ल होने का मौका मिला। 1986 में इर्तिज़ा करीम की पहली किताब 8वीं दहाई में बिहार का उर्दू अदब मंजर आम पर आई। इस वक्त से अब तक 3 दहाइयों में इनकी 30 से ज़्यादा तनक़ीदी, तहक़ीक़ी, मुरतबा और तर्जुमा शुदा किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इनके मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन की तादाद 200 से ज़्यादा है। इंतज़ार हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, जोगेंद्र पाल और सुहेल अज़ीम आबादी के हयात व खिदमात पर ज़ख़ीम किताबें तरतीब देकर इन मुसन्निफ़ीन की उमूमी शनाख्त को इन्होंने मुस्तहकम किया। दास्तान और फ़िक्शन के मुतालात में इनकी इब्तदाई दौर से ही दिलचस्पी रही है। अजाइबुल क़िसस एक तनक़ीदी मुताला 1987 एक तनक़ीदी मुताला जैसी इन्होंने किताब 1987 में लिखी थी। उर्दू फ़िक्शन की तनक़ीद पर इन्हें उर्दू फ़िक्शन की तनक़ीद पर अपनी तसनीफ़ उन्होंने 1986 में शाये की। 2016 में 9 तर्ज़ मुरस्सा की तरतीब व तदवीन का काम अंजाम दिया। मेयर नासिर दहलवी, रशीद जहां और इसरारुल हक मजाज के सिलसिले में इर्तिज़ा करीम ने तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मोनोग्राफ तैयार किए। तरक्की पसंद अज़ब के ताल्लुक़ से इन्होंने इब्तिदा में क़मर रईस के साथ मिलकर और फिर इनफरादी तौर पर तकरीबन निस्फ़ दर्जन किताबें मुरत्तब की, जिनसे उर्दू में तरक्की पसंद अदब और तहरीक की मुकम्मल तारीख़ बैक नज़र तफसील के साथ सामने आ जाती है। प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत के सिलसिले में एक फ़ाल शख्सियत का नाम है। इर्तिज़ा करीम ने अपने ज़माना सदारत में शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीबात का इतने बड़े पैमाने पर इनेकाद किया कि अब भी वैसे अदबी इज्तिमात आम बात नहीं है। उन्होंने अपने दौर सदारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू को मुल्क के तूल व अर्ज़ में फैले हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के असातिज़ा और अदबा व शोरा से जोड़कर इसे मुल्क का नुमाइंदा शोबा उर्दू बनाने की प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम को जैसे ही हुकूमत हिंद ने कौमी उर्दू काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की डायरेक्टरशिप तजवीज़ की, इसके बाद इस इदारे की सरगर्मियों में हैरत अंगेज़ इजाफे दिखाई देते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल ने पूरे मुल्क को तर्जुमान बनने की तरफ कदम बढ़ाया और काउंसिल से माली इमदाद हासिल करके पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सूबों और अजला तक हज़ारों की तादाद में अदबी इज्तिमात मुनक़्क़द हो रहे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके और मुख्तलिफ ममालिक बिलख़ुसूस खलीज के मुल्कों का अदबी दौरा करके उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की कि कौमी उर्दू काउंसिल सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सरगर्म उर्दू इदारों में सर फहरिस्त है। इतनी बड़ी शख्सियत और शशजहिद कारनामों को अंजाम देने वाले फ़र्द ने अपना पहला आलमी उर्दू पेश करके हकीकत में अपनी ज़बान के बड़े खिदमतगार का एतराफ़ किया जा रहा है। खुदा ताला से इनकी सेहत कामिला और खिदमत ज़बान के सिलसिले में को दराज करने के लिए हमारा इदारा दुआ गो है। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब हसन रियाजी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब
عثمان بن محفوظ صاحب سے کہ وہ سامنے کی نشست سنبھالیں. جناب نعیم الحامد صاحب یہاں آگے تشریف رکھیں. غالب ماجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں سامنے کی نشست پہ تشریف رکھیں. اور میں ملتمس ہوں جناب بدر انصاری صاحب کے وہ یہاں اس نشست پہ تشریف رکھیں. حاضرین اکرام، اب میں چاہوں گا آج کے مہمان اعزازی جناب رام نارائن ایّر صاحب سے کہ وہ آج کے مہمان خصوصی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رام نائر ایّر صاحب. السلام علیکم. گڈ ایوننگ. اس اردو محفل میں مجھ سے اردو میں کہا گیا ہے کہ آپ اردو میں صدر کی اور مہمان خصوصی کی کے بارے میں بات کریں. مجھے تو لگ رہا ہے یہ نیم حکیم قطرے جان والی بات ہے. میں اسی لیے میں جس بھاشا میں تھوڑا کانفیڈنٹ ہوں اس میں تھوڑا بات کر لیتا ہوں. تھینک یو. ایز دے سے جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان. I am that. My mother tongue is Tamil, but I stay in Maharashtra where I have to learn Marathi, so I am proficient in Marathi, the national language Hindi, and of course English, which is my breadwinner. That's okay. Today I am thankful for the promoters of Urdu in Jeddah, the group headed by Mehtab Saab, for taking this initiative in recognizing and honoring Professor Karim. I have heard of him, I haven't met him. And for the first time when I sat next to him, he showed his flair for the language and the love for the language with a simple thing, saying when they offered him the mishla, yes, now I have to become a Muslim. It's the idea that he sees laughter and a different take on incidents is what makes a person perceive what a language can do. And from Hassan Bhai's litany of the achievements of Professor Karim, you can well recognize or understand that he has offered a lifetime of service for a language that was caught in a buffet of storm of other languages being propelled and proposed as a better medium of understanding and speech. But even today, though I am not proficient in Urdu, it's one of the languages that's got a silky touch. It explains life in few words sometimes if you want to.
if you are a good poet or a good reader of life, you can use the language as a metaphor or a simile, and you can project a variety, a rainbow of thoughts, which no other language, though I will say that though Tamil is the oldest language in India, even that cannot present that flavor. I will say that I am missing a lot, but being friends and my long innings here with a lot of Urdu speaking people and my background in Hindi has enabled me to understand the melody and the meter of that language. And this, you guys have been promoting in your own small way, but honoring Professor Karim is a singular effort in honoring the language itself, because he personifies the language. With this, I take leave. Thank you. Thank you very much, Mr. Ramnarayan Iyer.